وہ کل کسی نے مجھے ایک مزاحیہ کلپ بھیجا، اس نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کا بہت مذاق اڑایا تھا. وہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے، میرا مقصد اس تفریح ہے. ایسی چٹکلا آ گیا نا تو مجھے مزہ آیا، ہنسی آئی تو میں بھی ہنس لیا. باقی میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. اور اس کی بات، جس بات پہ مذاق اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کسے چھوڑتی ہے. تو وہ اسپیکر بڑا مشہور آدمی ہے، وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ لائف میں مصیبتیں آتی ہیں تو جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا تو پھونک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لیتے ہیں، ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں پھونک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو. لائف مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں. میسج تو اچھا میسج ہے، لیکن کسی پاکستانی نے اس کا ریکارڈ لگایا، ایک بندہ بٹھا دیا، کہہ رہا یار میرا باپ آئی سی یو میں، میری ماں کو یہ بیماری، میرے یہ مسئلے. اس نے اس کی تقریر سن کے کہا مصیبتیں چائے میں ملائی کی طرح ہیں، پھونک مارو سائڈ پہ. اس نے کہا ابا کو سائڈ پہ لگاؤں میں کیا؟ ابا کو میں کیا کروں؟ سائڈ پہ لگاؤں؟ اس ٹینشن کا علاج بتا میں کیا کروں؟ اماں بھی بیمار ہے، ابا بھی بیمار ہے، گھر میں درجنوں مسائل، پھونک مارو ملائی کو سائڈ پہ کرو. تو مجھے وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں، اس نے کوئی بہت بیہودہ زبان بھی استعمال کی ہے جو کسی شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتی. لیکن بات اصل میں یہی ہے، کتنا آسان ہوتا پھونک مار کے سائڈ پہ لگاتے. بھائی ٹینشن کا علاج بتاؤ اللہ کے بندو. وہ علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ؟ نہ نہ نہ. اذا اصابتہم مصیبہ، کیسی پیاری آیت ہے. ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں، اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّ، نبلو بھی نہیں ہے، لَنَبْلُوَنَّ تاکید، جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے ہم تمہیں، خوف میں مبتلا کر کے. بعض دفعہ دشمن کا خوف ہوگا، کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے، امن ختم، دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصانات ہونا، کاروبار ٹھپ، روڈ پہ آ گئے. اب مصیبت کو پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ، ملائی کو پھونک مارنا آسان ہے. مصیبت کو پھونک مارنے میں آدمی کی اپنی پھونک نکل جائے گی. بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں نا تو پھونک مارنے کے لیے پھونک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کا مالی نقصان ہوگا، وَالْأَنفُسِ جانی نقصان، بیوی مر گئی، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بیٹا مر گیا. یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے. ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر، ان کا جوان بیٹا ڈوبا. کیا گزرتی ہے یار انسان پہ، کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے، پھر لاش ملے اگلے دن. کیا قیامت گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی؟ اللہ سب کو بچا کے رکھے. نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر کرنل تھے کیا ابھی ریٹائر ہو گئے کرنل، یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے. ان کو تسلی کیسے ملی؟ ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوا، شدید ڈپریشن میں چلے گئے. یہاں پھونک مارنا آسان نہیں ہے. لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی، کیا حال ہوتا ہے انسان. اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی. انہوں نے کہا یار میرے غم کا مداوا خدا کے سوا کوئی نہیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میری بیٹی دیندار تھی، پردہ کرتی تھی، نماز پڑھتی. اس نے مجھے تسلی دی، کوئی موٹیویشنل اسپیکر نے نہیں. باپ کو تسلی دے رہی ہے نو عمر بیٹی جو دیندار ہے، اور یہ کرنل ہیں جن کو جنگوں میں لڑنے کے
کیا گیا ہے, ان کو تسلی نہیں ہو رہی, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہہ رہے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی, نماز پڑھتی, اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے, جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا, اس نے مرنا تھا, اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ایک دن ملاقات ہو جائے گی, اس پہ صبر کریں گے اجر ملے گا, واویلا کریں گے اجر ضائع ہوگا. جتنا بڑا غم اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم, ان کو لگا کہ بھائی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, داڑھی رکھ لی, نمازی بن گئے, جامعۃ الرشید سے تعلق ہوا, جامعۃ الرشید نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے, آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, اسٹائل کرنلوں والا ہی ہے. فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے ذمے کوئی کام بھی دے دو نا, اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے. ان کے ذمے اسکول لگایا, وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے, فوجی اسٹائل سے. پہلے تو اساتذہ پریشان ہو, بھائی یہ میدان جنگ ہے, یہ کیا ہے. خیر ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوا, انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ, ہم چینج. اب وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا, ڈسپلن اتنا زیادہ نا, بالکل اچھا ہے. خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا, بولا بھائی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. خیر تو کیا ہے, اس غم میں ایسا نہیں تھا کہ پھونک مار کے سائڈ پہ ہو لیے. بیٹی نے تسلی دی, وہ خود مجھے انہوں نے اپنا واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو, مجھے بھی, میری تو دوستی ہے, مجمع میں بھی سنایا, یار میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی داڑھی ہے, میں آج میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے سکون ہے زندگی میں. نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی, نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے, نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلش آتی بھی, تو 9 عمر بچی ہے وہ. نہ اس بچی نے کوئی ورک شاپس کی ہوئی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی ہے بھائی, نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے, نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے. جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکالوجسٹ نہیں کر سکے, وہ کام ایک 9 عمر بچی نے کر دکھایا. کیا تسلی, ایک ہی جملہ, بھائی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں, ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں ہم دنیا. تو نبی نے کیا فرمایا, اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے, دعا یہی مانگنی چاہیے. نبی نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا, اتنا وزن ہوگا, وہ کہے گا کہ نہ میں تہجد گزار تھا, نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے, تو میں اتنا اچھا کیوں, میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو, پاس ہو جاتے ہو 100 نمبروں سے. کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے, جھک ماری ہوتی ہے نمبر بالش کے حساب سے. اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا ہو تو ایک الگ بات ہے. مجھے ایک شخص نے خود بتایا, کراچی میں پیپر دینے کے لیے گیا تو کسی 2-3 مشہور شخصیتوں پہ مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں, مضمون لکھیں, کوئی تاریخی شخصیت. کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا, کہہ رہے ہیں میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمۃ اللہ علیہ, اور پھینکنا شروع کر دی. سن فلاں میں پیدا ہوئے, پھر یہ کیا, پھر یوں کیا, پھر انڈیا سے ہجرت کر کے پھر ہی ملک کے لیے, اتنے لمبے 2 صفحے اپنے سارے ابا پہ چھاپ دیے. کہہ رہے پورے نمبر ملے مجھے, اس لیے کہ جو ان پرچے چیک کرنے والا تھا وہ ان سے بھی بڑا فارغ تھا. اس نے کہا یار شاید کوئی بزرگ, ہمیں نہیں پتا بھائی. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مولانا تمیز الدین رحمۃ اللہ علیہ, یہ تو مولانا, میں نے کہا, اس نے کہا مولوی تمیز الدین, اس طرح کیا اس نے. ویسے تو ایک مولوی تمیز الدین بھی گزرے ہیں, لیکن وہ والے نہیں, وہ تو الگ ان کے حالات ہیں نا.
کہہ رہے پورے نمبر تو ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو بتایا جاتا تھا بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں ایسے نا, یہ 25, 2 بالش کے 50, 3 بالش کے 75, 4 بالش کے. تو اب پنجاب والے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مبالغہ کرتے ہو بیان میں, اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں. بھائی پنجاب میں نہیں ہے, کراچی میں اس سے زیادہ ہی ہیں. صفائی کے بعض دفعہ نمبر مل جاتے ہیں کہ پیپر پورا صاف چھوڑ کے آیا ہے یہ اس کے پورے نمبر ملتے ہیں, بالکل کلین پیپر ہے, بہترین, کیڑے مکوڑے نہیں بنائے اس میں. خیر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس سے پہلے والی جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی. تو جیسے یہاں جب نمبر نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یار میرے نمبر کیسے ہو گئے, تو یہ ایگزامینر کی غلطی ہوتی ہے, بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے نمبر ادھر لگا دیے, ادھر کے ادھر کر دیے, ہو سکتا ہے. یہی حال ہوگا ایک شخص کا, قیامت میں دیکھے گا یار میرا ترازو اتنا وزنی جبکہ میرے اعمال کوئی خاص تھے نہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں فرشتوں سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے, کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھے گا تو اللہ اسے کہے گا تجھے فلاں وقت میں فلاں مصیبت پہنچی تھی, تو نے واویلا نہیں کیا, تو نے صبر کیا یہ سوچ کے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. پھر تجھے فلاں مصیبت پہنچی, پھر یہ ساری مصیبتیں بہت وزنی. دیکھو نیکی کا ویٹ ویلیو رکھتا ہے, نیکی کی کوانٹٹی ویلیو نہیں رکھتی. ویٹ ایک نیکی ہوتی ہے, ویٹ بہت ہوتا ہے. تو تیری زندگی میں غم آئے اور تو اس پہ صبر کرتا رہا, یہ سارے غم میں نے ترازو میں کے پلڑے میں رکھ دیے. ٹھیک ہے, نہ کوئی بہت تہجد نہ صدقہ خیرات, تجھے جو میں نے اتنی ٹینشنیں دی ہیں اس لیے تھوڑی کہ وہاں بھی ٹینشن اور یہاں بھی ٹینشن. وہاں ٹینشن اس لیے کہ یہاں ٹینشن نہیں ہو, صبر کیا تو نے. ہاں جو صبر نہیں کرتا تو یہاں بھی ٹینشن اور وہاں بھی ٹینشن. بعض ماضی میں بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے, ان پہ ایسی کیفیات کا غلبہ ہو گیا کہ اس پہ اجر ملے گا نا, تو بجائے ٹینشن کے یہ غیر اختیاری بعض لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا. اگرچہ یہ نیچرل نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کے معاملات ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, جانیں بھی جائیں گی, وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں میں بھی نقصان ہوگا, پیداوار میں نقصان ہوگا. تو اللہ کیا کرے, نبی کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں پھونک مارو ملائی کی طرح ہے بھائی. یہ ایسے جیسے چائے میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لیے فٹ نہیں آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں ہم تو جب چائے میں موٹی ملائی جمی ہو تو وہ پہلے پیو, پھر آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی بھی, لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند ذرات ہوتے ہیں نا وہ بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں, پینے میں. چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں, پتہ نہیں مجھے آتا ہے, سب کو باقیوں کو نہیں پتا, سب کو ہی آتا ہے میرا خیال ہے. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. اے اللہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا مطلب؟ ہمیں رونا آ رہا ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, نیند اڑ گئی, تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ, بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں. وہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے, وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے, بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, تو زبان سے کہتے ہیں, دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. دل سے یہ سوچتے ہیں نا, زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا, یہ نہیں سوچا جاتا اس سے, وہ کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ,
یہ غیر اختیاری ہے. جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا, آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہوگا. کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے, کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ. زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے, دل میں تو رونا آ رہا ہے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں, نا نا نا, زبان سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی. آدھی ٹینشن کس سے ختم؟ انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. لیکن ہمارے موٹیویشنل اسپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ لانے سے نا ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کو لے آئے نا, بھائی اتنا آسان نہیں ہے. جب اللہ آئے گا نا پھر اللہ اور بندوں کا لنک کیا ہے, اس پہ بحث شروع ہوگی. پھر پیغمبر بھی آئیں گے, پھر اسلام بھی آئے گا, پھر علماء بھی آئیں گے, پھر مذہب بھی آئے گا, اور گورا ڈکشنری سے نکل جائے گا. یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا کرو گے تو کون آئے گا؟ ٹھیک ہے نا, کوئی بھی نہیں آئے گا. تو خیر, تو قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آدھا مسئلہ حل ہو گیا تھا, ہم اللہ کے غلام ہیں. پورا حل نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ غلام تو ہیں, لیکن اگر اللہ اچھا سلوک کر لے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ ٹینشن میں دیا ہوا ہے, ہم غلاموں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اب اس کی مرضی چل رہی ہے, برداشت کرتے ہیں, لیکن افسوس بہت ہو رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کے پاس. تو اس کا اجر دے گا ہمیں وہ. یہ سب چیزیں اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. جتنی ٹینشن نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ اجر. اس کا آلٹرنیٹ نعم البدل ملے گا, جیسے ایوب علیہ السلام کو ملا, یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا, یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا. ان کے تو قرآن میں واقعات آ گئے, ہمارے ضروری نہیں قرآن میں واقعات ہوں یا خوابوں میں آئے, بس اللہ نے ان کے واقعات بتائے اس لیے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ غافل نہیں ہے, جو ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اجر ملے گا اس پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چائے میں ملائی ہٹانے سے کام بننا ہوتا میرے بھائی, تو اللہ اتنے پیغمبروں کے واقعات, اور ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اور تہ میں جانا. یونس علیہ السلام نے اس موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنی ہوتی, مچھلی میں اندھیروں میں سمندر کی تہ میں ملائی, چائے کی ملائی میں پھونک مارو نکلو. کہتے بھائی ان کو احساس ہو گیا مصیبت دینے والا اللہ, نکالنے والا بھی کون؟ اللہ سے. تو انہوں نے تو یہ دعا بھی نہیں کی کہ مجھے مصیبت سے نکال لے, انہوں نے کہا مصیبت کا سبب میری کوتاہی ہے, اس کوتاہی پہ اللہ سے توبہ کر لو بس, پھر یہ مصیبت رحمت بن جائے گی. پھر اللہ کی مرضی نکالے یا نہ نکالے. اگر مر بھی گئے اس پیٹ میں تو خدا تو خوش ہوگا نا, جائیں گے کہاں؟ جنت میں. اس لیے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو عیب سے پاک ہے, غلطی تیری نہیں ہے, غلطی کس کی ہے؟ میری. انی کنت من الظالمین, میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, ظالم میں ہوں. یہ بھی نہیں کہا لہذا مجھے نکال لے, یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے توبہ کر لوں, میرے لیے اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے.